بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات بیان نہ کرو، اللہ سے اپنی باتیں کہو، وہ تمہیں سمجھتا ہے اور تمہارے دل کی بات جانتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مل دینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح 25 منٹ پیدل چل لینے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغی کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اور پرندوں کی آوازیں آتی ہوں، وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ نہاتے وقت پانی میں لیمن نچوڑ کر نہانے سے جسم پر کبھی خارش نہیں ہوگی۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں صفائی نہ رکھی جائے وہاں رزق کی تنگی ہی رہتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری کو دور کر دیتی ہے۔ 5 ہفتوں تک دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابالیں۔ جب پانی کا کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ اس کے استعمال سے آپ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کریں گے۔ 1 کپ دودھ میں 15 سے 20 منٹ تک نرم کھجوریں بھگو کر رکھ دیں۔ اس کے بعد اس مکسر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں۔ پھر ایک کڑھائی لے کر اس میں ہلکا سا آئل ڈال کر سوجی کو ہلکا سا پکائیں اور بعد میں اس پہ کھجوروں والا مکسر ڈال دیں۔ 5 سے 6 منٹ پکانے کے بعد آگ بند کر دیں اور اس میں اب 1 چمچ خشخاش، سفید تل، 2 چمچ چاروں مغز اور 8 سے 10 بادام ڈال کر ہلکا سا پکائیں۔ بخار، گلے کا درد، نزلہ، زکام، کھانسی، کمر کی درد، دل، جگر، نظر، خون کی کمی، ان سب بیماریوں کا علاج صرف ایک اسی چیز میں ہے۔ سانپ کو مارنے سے بندے کی عمر میں 2 سال اضافہ ہوتا ہے۔ بلی کو مارنے سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بار بار آئینہ دیکھنے سے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ کھانے کے بعد 1 کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا اچھی طرح ہضم ہو جائے گا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو خون پتلا ہونے کا مسئلہ ہے وہ پالک استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ خون کے جمنے کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پالک استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جائے گی۔ لیموں کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ فالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ۔ سارا دن سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ درخت کے سائے اور راستے میں پیشاب کرنا گناہ ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو، ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کرو۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں میں بھی کافی کا ذائقہ آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو جائے تو روزانہ صبح سبزہ دیکھا کرو۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے وقت فجر، عصر اور عشاء پانی کے ساتھ نگلنے سے انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ نظر تیز کرنے کا راز: اگر سوتے وقت رات کو 7 دانے بادام چھیلے ہوئے ہمراہ 1 تولہ مصری کھا لیجئے تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے یہ عمل کریں۔
زندگی گزارنے کے 5 اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ سرسوں یا بادام کا تیل انگلی یا ڈراپ کی مدد سے رات کو سوتے وقت ناک کے دونوں نتنوں میں لگانے سے ناک کبھی بند نہیں ہو پائے گی اور نیند بھی پرسکون آئے گی۔ چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہے تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں کا رس اور تیل شامل کر لیں۔ تلوں کا تیل بالوں میں استعمال کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ شکر قندی کھاؤ، یہ معدہ صاف رکھتی ہے اور یہ السر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، نظر کو تیز کرتی ہے۔ صرف 1 کپ استعمال کیجیے اور موٹاپا ختم۔ 1 کپ ارک سونف، 1.5 انچ الٹاس کی پھلی کا ٹکڑا، رات کو ارک میں ملٹاس کا ٹکڑا بھی گوندیں اور صبح نہار منہ پی لیں۔ 2-3 دن استعمال کرنے سے پہلے پیٹ کی صفائی ہوگی، یعنی دست کی شکایت ہوگی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ عرصہ مسلسل اس ٹوٹکے کو استعمال کریں۔ موٹاپا کم کرنے کا یہ بہت ہی زبردست آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ چاول زیادہ بھی مت کھاؤ، جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے۔ سر میں کڑوا تیل ڈال لو، سر میں جوئیں نہیں آئیں گی۔ جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک پیس کر سر میں ڈال دیں۔ پھیکی چیزیں زیادہ کھانے سے بواسیر کبھی نہیں ہو پائے گی۔ سوتے وقت سر کے نیچے ایک چھوٹا تکیہ رکھ دیا کریں، سارا دن کمر میں درد نہیں ہوگی۔ بال روکھے ہوں تو انڈے کو پھینٹ کر اس میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگاؤ، بالوں کا روکھا پن ختم ہو جائے گا، بالوں کی سفیدی بھی ختم ہو جائے گی۔ کام کرتے وقت اگر زیادہ سستی غلبہ ہو تو فوری انگور کھا کر ساتھ 1 ناشپاتی کھاؤ، سستی ختم ہو جائے گی۔ پیاز کا رس پیو، چھاتی میں بلغم صاف ہو جائے گی۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام کا تیل لگاؤ، آنکھوں میں خوبصورتی اور چمک ابھرے گی اور ہلکے بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ نیند کی مسواک کرنے سے دانت ہلتے بھی ہوں تو مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم چائے پینے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ ناخن پر تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ انڈے کی سفیدی لگاؤ، بال نہیں گریں گے۔ مالٹے کا جوس پینے سے بھوک بڑھتی ہے۔ اگر آپ یخنی گاڑھا کرنا چاہتے ہیں تو بنانے کے دوران اس میں چند دانے چاولوں کے ڈال دو، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ جو لوگ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کے جھوٹ پکڑنے کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار کبھی نہیں ہوگا۔ رات کو دائیں طرف منہ کر کے سونے سے زندگی بھر کینسر جیسے موذی مرض سے انسان بچا رہتا ہے۔ اگر گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں، درد ختم ہو جائے گا۔ سفید کبوتر گھر کی چھت پر آ بیٹھے تو سمجھ جائیں رئیس بننے والے ہو۔ اگر اچانک کھانسی آنے لگے تو تھوڑی سی مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی آنا بند ہو جائے گی۔ جو عورتیں زیادہ سست ہوتی ہیں، زیادہ لیٹی رہتی ہیں، ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں زیادہ اوون میں کھانا وغیرہ گرم کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں افراد کو جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کمزور ہو جائے گی۔ گرمی کے موسم میں بخار ہو تو کدو کا جوس بنا کر پی لو، 3 دن تک پیتے رہو، بخار اتر جائے گا۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ پالک کا سالن نہ کھائیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں سوجن کا مسئلہ ہو وہ گاجر کا جوس بنا کر پی لیا کریں۔ جس گھر میں عورتیں کپڑے ہاتھ سے دھوتی ہیں
اس گھر میں دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور دوسرا رنج و ملال ختم ہو جاتا ہے۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت خواب نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے آپ کا دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ منہ پر دانے ہوں یا داغ دھبے ہوں تو سب سے پہلے تہجد کی نماز قائم کریں، کیونکہ انسان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ انسان کے چہرے پر بے رونقی چھا جاتی ہے، اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی توبہ کریں۔ ارکے گلاب کا استعمال کریں، چہرے کی میل دور ہو جائے گی۔ اگر معدے میں گرمی ہے تو خالی پیٹ تربوز کھا لیں۔ گھر میں کوئی بھی جانور چاہے بلی ہو یا کتا، اگر بچہ دے تو گھر کے مالک کو دولت بنا دیتا ہے۔ جس کو دل کا مرض ہو وہ سیب زیادہ کھائے، ٹماٹر کا رس چہرے پر لگائیں۔ رات کے ٹائم چاول کھانے سے انسان کو نیند نہ آنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گاجر کا جوس پی لو، جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے۔ آتے سر کا درد ہو تو انگوروں کا رس پیو۔ جن کو کینسر کا مرض ہو وہ گاجر کا جوس پئیں۔ سبز ٹماٹر کھائیں، سبز الائچی کھا لینے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ مالٹے میں نمک لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو، نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ادرک اور نیمبو کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ پانی میں 1 چٹکی کلونجی ڈال کر پی لو، زندگی بھر جسم کا کوئی حصہ سن نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں۔ شوگر والے مریض چقندر اور شکرقندی کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد 1 کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اخروٹ اور کشمش ہم وزن لے کر روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ کھائیں، انشاءاللہ دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا۔ سردیوں میں بچوں کو ٹوپی پہنا کر نہ سلائیں، کیونکہ اس سے آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی ہوتی ہے، جو دماغ پر برے اور خطرناک اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ آپ خود کو گدگدی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا حرام مغز آپ کو ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ سرخ انار اگر گھر دوپہر کو نمک اور سیاہ مرچ کے ساتھ 21 روز لگاتار استعمال کریں تو چہرے کی زردی دور ہو جاتی ہے۔ گاجر کا حلوہ جسم کو طاقت دیتا ہے، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ روزانہ گاجر کے جوس کا 1 گلاس پینے سے امراض دل سے محفوظ رہتا ہے۔ دماغ کے خلیوں کو تباہ کرنے والی 7 بدترین عادات: ناشتہ نہ کرنا، رات کو دیر سے سونا، بہت زیادہ میٹھا یا شکر والی خوراک لینا، صبح دیر تک جاگتے رہنا، کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنا، کمپیوٹر یا موبائل دیکھنا، سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں جرابیں پہننا، بلا وجہ دیر تک پیشاب روکے رکھنا۔ آپ کا دماغ اتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے جس سے 25 واٹ کا بلب روشن کیا جا سکتا ہے۔ ہر 10 دن بعد 3 قطرے اصلی روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے پن سے محفوظ رہتے ہیں۔ دماغی کام کرنے کے بعد اگر تھکن محسوس ہو تو 1 گلاس تازہ دودھ میں 1 چمچ شہد گھول کر پی لیں، تمام تھکن دور ہو جائے گی۔ نیند نہ آنے کی شکایت میں بھی یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ ابو علی سینا نے پودینے کا کھانا اور چبانا ریحوں گیس کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کے لیے بہترین ہے۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال کرنا نہیں چھوڑتا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین تمہارے لیے سوچا ہوگا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے،
اور بے شک یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لو، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور تندرست جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج نہیں ہوتا۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کن ذہن ہوتا ہے۔ جسم میں طاقت چاہتے ہو تو سبزیاں کھائیں، دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کریں، گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لو، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ انگور کھانے سے بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلایا کرے، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مل لو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگانے سے آپ کے گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی، جوڑوں کا درد بھی غائب ہو جائے گا۔ نیم کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ لیموں اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی اندھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ کثرت سے استغفار کی تسبیح کرو، گمی ہوئی چیز مل جائے گی۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہتر اور پرسکون آتی ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جوڑوں اور کمر کے درد کے لیے نیم کے پتوں کے تیل سے مالش کرو، بڑھاپے میں بھی جوڑ مضبوط رہیں گے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت 10 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کرتا ہے۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہو گے۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، پانی میں ارک گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں، ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔